نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے گزر چکا ہے۔ اب جو ہے رمضان کے علاوہ جو اعمال ہم رمضان کے اندر رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت بھی رمضان کے بعد بھی ان وظائف کو، نمازوں کو، اپنے تلاوت کو، اذکار کو اسی طریقے سے ہم ترتیب کے ساتھ رکھیں، اسی طریقے سے ہم کرتے رہے۔ اگرچہ شیاطین جو ہے دوسرے مہینوں میں آزاد ہو جاتے ہیں، نیکی کرنا، نمازیں پڑھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو ہمارا نفس ہے اس کو ہم اپنے قابو میں رکھیں، نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے ہم نیک اعمال کرتے رہے۔ اپنی جو ترتیب تھی رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلاتے رہے اور اللہ رب الجلال سے دعا مانگتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال ضرور نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو کمی بیشیاں رمضان کے اندر ہم سے ہوئی ہیں اللہ رب الجلال سے ہم معافی مانگے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، فلسطینیوں کے حق میں خصوصی دعا کرے، چونکہ عید کے دن بھی فلسطینیوں کے اوپر بمباریاں ہوئی ہیں۔ اللہ رب الجلال اسرائیل کو نیست و نابود کرے اور فلسطینیوں کو صبر عطا فرمائے، فلسطینیوں کو غلبہ عطا فرمائے، کہ جس طرح وہ ظالم جو ہے عید کے دن بھی اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب الجلال اسرائیل کو بھی نیست و نابود کرے، برباد کرے، جو بھی اس کام میں ملوث ہے، اس سازش کا شکار ہے، اللہ رب الجلال ان سازشوں کو انہی کے اوپر الٹا دے۔ ہم یہ دعائیں بھی کریں، اور جو ہماری بس میں مدد ہو، ہم فلسطینیوں تک اپنا جو ہے تعاون جو ہے، اپنی مدد جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ جو رفاہی کام کرنے والے ہیں وہ لوگوں کے جو تعاون ہوتے ہیں، جو پیسے ہوتے ہیں، جو وہ ڈونیشن کرتے ہیں وہ فلسطینیوں تک پہنچاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری مدد فلسطینیوں کو پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری گزارش یہ ہے کہ عید کے ایام ہیں، تمام بہنوں سے، ماؤں سے، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سب سے معجزانہ جو ہے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس میں ان دنوں کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ کوکا کولا، اسپرائٹ، یہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے یہ آپ استعمال نہ کریں۔ جہاں آپ جائیں کولڈ ڈرنکس لینے، ان سے کہیں کوئی گورمے کولا یا نیکسٹ کولا یا کوئی پاکستانی جو بھی کولے ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، وہ آپ دے دیجئے، تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک بندے کے بائیکاٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے بس خود بائیکاٹ کرنا ہے ان کے ساتھ، اور فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم ایک ایک کر کے بھی ان کا ساتھ دیں گے، بائیکاٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا اور لوگ یہ خریدنا چھوڑ دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو دوسرے تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، بیکری والے ہیں، وہ بھی ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ وہ یہی کہیں گے ہمارے کسٹمر یہ خرید نہیں رہے تو ہم یہ کیوں خریدیں۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ انتہائی جو ہے احتیاط کریں۔ جہاں آپ لینے جائیں گے ان سے پہلی بات یہ کریں کہ بھائی ہمیں جو آپ پروڈکٹس دیں گے وہ اسرائیل کا نہ ہو، بلکہ وہ پاکستانی پروڈکٹس ہو یا کسی اور ملک کا پروڈکٹس ہو۔ پہلے آپ کہیں گے، انشاءاللہ تعالی امید ہے وہ دکاندار جو ہے آپ کو اسرائیلی پروڈکٹ نہیں دے گا۔ بالفرض اگر پھر بھی اس نے آپ کو دیا ہو اور آپ سے جھوٹ بولا ہو، تو آپ کسی سے معلوم کر کے واپس اسے دے دیں، اور اسے کہے بھائی آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہٰذا ہم یہ پروڈکٹ استعمال نہیں کر سکتے، یا آپ ہمیں پیسے واپس دے دیں۔ اب مجبور کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یقین مانیں، اگر ہم یہ خریدتے رہیں گے تو ہمارے مسلمانوں کے جیبوں سے جو پیسہ جائے گا، کولڈ ڈرنکس ہم پئیں گے، اپنے کوئی بھی استعمال کریں گے، کوئی بھی چیز اسرائیل کی بہت زیادہ مصنوعات ہیں، کوئی بھی چیز آپ لینے جائیں، یہاں تک کہ صابن لینے جائیں آپ، کوئی خشک دودھ لینے جائے، شیمپو لینے جائے، تیل لینے جائے، کوئی صرف لینے جائے، کوئی بسکٹ وغیرہ لینے جائے، جو بھی آپ لینے جائیں، آپ نے کہنا ہے اسرائیلی پروڈکٹس ہم نے نہیں لینا۔ اب ان کا بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسرائیل کی جو آمدنی ہے، جو اس کو پیسے مل رہے ہیں، جو اس کے ہتھیار تیار ہوتے ہیں، جو اس کے ٹمبم وغیرہ پہ خرچ ہوتا ہے، جو پیسہ ہماری جیبوں سے ان کو جو منافع جا رہا ہے، وہ اگر بند ہو جائے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ 22 کروڑ عوام تو پاکستان کی ہے، پاکستانی اگر صرف اور صرف پاکستان کے لوگ اگر ان کا بائیکاٹ کریں تو اس کا بہت برا اثر جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی ہر ایک کی اپنی ضمیر ہے، اپنا ایمان ہے، اپنا عقیدہ ہے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو جہاں ہم سے ہو سکے فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز اور اسلامی بیانات وظائف وغیرہ ہم اسی چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ بر وقت آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔